بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آیت نمبر 39۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 38۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا میرے رب مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 39۔ چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، سیادت کا مالک ہے، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ آیات کی تفسیر کو ہم چند ایک جزیات میں پیش کریں گے، جس کی پہلی جز یہ ہے کہ فرمایا ہنالک، اس مقام پر، یعنی حضرت مریم کی منزلت اور پاکیزگی اور ان کو ملنے والے غیبی رزق اور عند اللہ ان کا مقام دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش زیادہ ہو گئی، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ دوسری جز یہ ہے کہ من لدنک ذریۃ، حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد کی نہیں، طیب و طاہر اولاد کی خواہش کی۔ پاکیزہ اولاد باقیات صالحات ہوتی ہیں اور خاندانی متبرکات من جملہ خانہ رسول کی وارث ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اپنے بعد کے لیے وارث کی درخواست سے یہ بات قرآنی صراحت سے واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیل کے لیے سورہ مریم اور سورہ نمل میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ تیسرا یہ کہ فنادتہ الملائکۃ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنا دی کہ انہیں ایک بچہ عنایت کیا جائے گا جس کے اوصاف یہ ہوں گے جو ابھی میں بیان کروں گا۔ پہلا وصف یہ ہوگا کہ مصدقم بکلمات من اللہ، وہ کلمات اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور دوسری یہ ہوگی اس کی وصف کہ وہ سیادت اور سرداری کا مالک ہوگا،
تیسری وصف یہ ہوگی کہ خواہشات نفسانی پر ضبط اور اختیار رکھنے والا ہوگا، اور چوتھی نبوت کے مقام پر فیض ہوگا۔ پانچویں وصف اس کی یہ ہوگی کہ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ دوسری جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت عنایت کی۔ ان دونوں آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نیک بندے فقط اولاد کی نہیں بلکہ اولاد صالحہ کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور ہمارے لیے باقیات صالحات قرار دے، اور جن کو اولاد نہیں دی خداوند عالم ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔